الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج 21 صفر المظفر اور صفر کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے آراس مبارکہ ہوتے ہیں، بالخصوص سلطان المشائخ، سالک طریقت و معرفت، شناور حقیقت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بہت سارے بزرگوں کے عرس مبارک اسی ماہ مبارک میں ہوتے ہیں۔ تو آج ہم چند ایک باتیں حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کریں گے۔ مشہور شعر اور جملہ جس کو خواجہ خواجگان نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں بطور نیاز پیش کیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکد مبارک پر، آپ کے مزار اقدس پر جب انہوں نے چلہ کشی کی
اور اپنی مراد کو پہنچے تو جاتے ہوئے ایک جملہ عرض کر گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ناقصوں کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے اور کاملوں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ الغرض داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رسول کو راضی کیا، اور پھر ان کو راضی کرنے کے بعد اپنے شیخ طریقت کہ جن سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ طریقت و تصوف میں بیعت ہیں، ان کی بھی آپ نے کما حقہ خوشنودی حاصل کی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے کہ جس کے خاندان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو تو پھر ایسے حضرات کو فیض بھی دگنا ملا کرتا ہے کہ ایک تو انہیں اپنی محنت، مجاہدات، ریاضات شیخ کامل کی طرف سے فیض، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد ہونے کا فیض بھی ان شخصیات کو ملا کرتا ہے۔ سن 400 ہجری کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ کا اصل نام نامی اس میں گرامی علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ ابتدائی طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والدین زہد و تقوی میں نمایاں مقام ان کو حاصل تھا۔ جب آپ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اور آپ نے ہوش سنبھالا تو چونکہ آپ غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے علماء سے آپ نے ابتداءً علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حصول علم کی خاطر اپنے آرام کو ترک کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی ساری سہولیات کو پس پشت ڈال کر مختلف ملکوں شام، عراق، مدائن، بغداد، فارس، آذربائیجان، تبرستان، مختلف ملکوں کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حصول علم کے لیے سفر کیا ہے۔ یعنی صرف آپ نے اپنے شہر، آپ نے صرف اپنے قصبے، آپ نے صرف اپنے ملک ہی میں تحصیل علم نہیں کی، بلکہ تقریباً کوئی 10 کے قریب ممالک ایسے کہ جن میں جا کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم دینیہ حاصل کرتے رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس قدر علم دین کے حصول کے لیے صعوبتیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ صرف خراسان کے اندر، خراسان شہر کے اندر میں نے 300 سے زائد علماء و مشائخ سے علم دین حاصل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت کے جو اتنے بلند درجے پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائز ہوئے، یہ کوئی ایسے ہی فائز نہیں ہو گئے، بلکہ اس کے پیچھے ان کی محنتیں ہیں، اس کے پیچھے ان کی مشقتیں ہیں، اس کے پیچھے ان کی تکلیفیں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ اور ہم ہر خطبہ جمعہ میں یہ عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان طریقت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا
کہ جب تک انسان شریعت کو حاصل نہیں کرے گا، جب تک آپ شریعت کو نہیں جان سکتے، تب تک آپ طریقت کی طوا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولاً شریعت کا علم حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کا انداز آپ کا یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ۔ آپ بچپن میں وہاں علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اس مدرسے کی دیکھ بھال کے لیے وقتاً فوقتاً چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بھی دن کے وقت وہاں موجود تھے کہ سلطان محمود غزنوی آیا۔ دیگر حضرات نے جب حضرت سلطان محمود غزنوی کو دیکھا تو ملاقات کے لیے آگے کی طرف دوڑے، اور آپ اپنی پڑھائی میں اس قدر مگن اور مستغرق تھے کہ آپ کو آنے والے کی خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کے استاد محترم نے کہا، علی ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھو کہ کون آیا ہے۔ آپ نے جب محمود غزنوی کی طرف دیکھا، ابھی آپ کا بچپن ہے، حضرت داتا گنج بخش کا ابھی بچپن ہے، جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سلطان محمود کہ جس کی تلوار سے سارا ہندوستان کانپتا تھا، اللہ اکبر، بہت بڑی شخصیت کے مالک حضرت داتا صاحب نے بچپن میں ہی جب اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا تو سلطان محمود آپ کی نظر کی تاب نہ لا سکا، آپ کی طرف چہرہ بھر کے دیکھ نہ سکا۔ فوراً سلطان محمود نے نظریں نیچی جھکا لی اور آپ کے استاد محترم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمانے لگا کہ یہ بچہ اللہ کی طرف راغب ہے، اور ایسے بچے ہمارے اس مدرسہ کے لیے زیب و زینت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تحصیل علم کے بعد یاد رہے، جب انسان ظاہری علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس علم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس علم پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اور پھر اس علم سے حقیقی موتی حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد، شیخ اور پیر کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے مرشد کی تلاش کرتے ہوئے آپ کا سامنا ہوا اور آپ مرید ہوئے اپنے شیخ کامل حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن کے، حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن کے، کہ جو سلسلہ جنیدیہ کے عظیم ترین بزرگ تھے اور صاحب کمال اور صاحب کرامت شخصیت تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عرصے تک اپنے شیخ کامل کے زیر اثر رہ کر تصوف اور طریقت کی منازل طے کرتے رہے۔ اب پیر کا اور مرید کا روحانی تعلق اس حد تک بڑھ گیا کہ جب آپ کے شیخ کامل کا وصال ہوا، جب آپ کے شیخ کامل کا وصال ہوا تو پیر اور مرید کی محبت کا اندازہ یہ دیکھیے کہ آپ کے شیخ کامل کا سر آپ کی رانوں پر موجود تھا، اللہ اکبر۔ یعنی اس حد تک آپ نے اپنے شیخ کامل کی خدمت بھی کی، اور پھر ہر لمحہ انہی کی طریقت کو اور پھر انہی کے دیے ہوئے سبق کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھاتے رہے۔ جب آپ کے شیخ کامل کا وصال ہونے لگا تو وصال سے قبل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری چونکہ مقام کمال پر فائز ہو چکے تھے، آپ کے شیخ کامل نے ارشاد فرمایا کہ تم اب یہاں سے لاہور چلے جاؤ، تم اب یہاں سے لاہور چلے جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ حضور وہاں پر تو آپ کے مرید کامل اور میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی موجود ہیں، میری لاہور میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ایک شخص صاحب طریقت پہلے ہی موجود ہیں تو پھر میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ آپ کے شیخ کامل نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے اسی طرح کر لو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دن رات کا مسلسل سفر طے کرتے کرتے جب پہنچے لاہور میں تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ شہر سے باہر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اب جب صبح شہر کے دروازے کھلے اور شہر میں داخل ہونے کے لیے جانے لگے تو اندر سے ایک جنازہ نکلا آ رہا تھا۔
اندر سے ایک جنازہ نکلا آ رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جنازہ آپ کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لحد میں اتارا، ان کی تدفین کی، اور پھر اس راز سے پردہ اٹھا کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل تک لاہور کی نگرانی حضرت میرا حسین کرتے رہے، حضرت میرا حسین زنجانی کرتے رہے، اور آپ کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد آپ کے شیخ کامل کی نگاہ پاک وہ دیکھ رہی تھی کہ جو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا پھر آپ نے حضرت میرا حسین، حضرت حسین زنجانی کی سیٹ پر اور پھر انہی کے عہدے پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لاہور میں تعینات فرما دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو دریا کے کنارے آپ نے آ کر اپنا ڈیرا لگایا، اور سب سے پہلا کام جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے لاہور میں آ کے کیا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ مسجد کی ولی کامل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا گھر آباد کرنے سے پہلے اللہ کا گھر آباد کرتا ہے۔ آج اگر ہم کسی بھی آستانے پر جائیں، ہم اگر پورا ملک پھر لیں، بیرون ملک پھر لیں، اور جہاں جہاں آپ کو کوئی مزار نظر آئے، وہاں آپ کو کوئی گدی نشین نظر آئے، مسجد نظر آئے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مزار کے ساتھ ملحقہ جو مسجد ہے آیا وہ آباد ہے کہ بے آباد ہے۔ اگر تو آباد ہے، اگر تو آباد ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو جانشین ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں صاحب مزار کے وارث ہیں۔ اور اگر مسجد تو بے آباد ہو، مسجد تو بے آباد ہو اور پیر صاحب کا آستانہ اور گھر آباد ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک موٹی سی اور سادہ سی مثال ہے، اگر اللہ کا گھر صاحب مزار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بے آباد ہو جائے اور پھر جو اس صاحب مزار کی اولاد ہے وہ صرف اور صرف اپنے آستانے اور اپنے گھر کی طرف توجہ کرے، اللہ کے گھر کی طرف توجہ نہ کرے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ان کے دلوں میں وہ محبت جو صاحب مزار کی اللہ کے گھر کے ساتھ تھی وہ ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تو آپ دیگر مزدوروں کی طرح خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے اور توجہ طلب ہے کہ جب کوئی بھی صاحب علم، جب کوئی بھی صاحب فضل، جب کوئی بھی بڑے سے بڑے منصب والا شخص اللہ کے گھر کی بنیاد رکھے یا اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہو تو وہ خود کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ آج ہم نے حضور کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر خود اپنے آپ جو ہم نے گھڑی ہوئی عزت کی مثالیں ہیں وہ پیش کر دی ہیں لوگوں کے سامنے۔ ہم اگر دیکھیں کہ مسجد کا اور صاحب مسجد کا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک کس طرح چلا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف کی جب حضور نے خود اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کے ساتھ خود بھی کچی اینٹیں اٹھا کے تو لا رہے تھے، کچی اینٹیں اٹھا کے حضور خود مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر اٹھا کے تو لا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں وہ پتھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا اور پتھر آپ کے بطن مبارک شکم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد کے کام میں برابر کے حصے دار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر مجھے عطا فرما دیجئے، یہ پتھر مجھے عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دو، پیچھے اور پڑے ہوئے ہیں وہ پتھر اٹھا کے تم لے آؤ۔ یہ ہے انداز مسجد کی تعمیر و ترقی کا، اور جب تک مسلمان اس انداز پر عمل کرتے رہے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے
کہ اگر کسی کو کچھ چار پیسے مل جائیں، کوئی شخص کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، کسی شخص کے پاس چلنے پھرنے کے لیے اچھی سواری اگر اسے میسر آ جائے، وہ تو مسجد میں آ کر امام سے بھی بڑا رتبہ ظاہر کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کی تعمیر ہوتی تو آپ نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ ساری امت حضور سے تو نیچے ہے، ساری امت حضور سے نیچے ہے، عمل میں بھی، کردار میں بھی، خاندان میں بھی، مقام و مرتبے، علم و فضل، ہر اعتبار سے ساری امت حضور سے نیچے والا درجہ رکھتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی تعمیر کے لیے خود پتھر اٹھا کے لا سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج اگر کسی شخص کے پاس کوئی چار پیسے آ جائیں تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے مسجد میں آ کے تو جھاڑو لگایا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسجد کا اور انسان کا تعلق اتنا ہی گہرا ہے کہ جتنا انسانیت اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق پرانا ہے۔ ہر وہ پیغمبر جس کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ دیکھیں کہ اس نے اولاً مسجد کی بنیادیں رکھی، مسجد کی بنیادیں رکھنے کے بعد پھر مسجد کی تعمیر و ترقی میں خود عملی طور پر حصہ بھی لیا۔ کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ مسجد میں صفائی کرنے سے بندے کی شان کم نہیں ہوتی۔ کہ ہوتی ہے؟ بولیے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر میں آپ سب حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ حضور کی سنت سمجھتے ہوئے، حضور کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار، چلے روز نہ صحیح، روز اگر ہماری شان میں فرق آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، روز نہ صحیح، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ صحیح وقت نکالیں، اللہ کے گھر کو صاف کریں۔ ہفتے میں نہ صحیح، چلے 15 دن میں صحیح، 15 دن میں بھی اگر ہماری شان کم ہوتی ہے تو پھر 20 دن میں، مہینے میں، کم از کم مہینے بعد تو ہم اتنا وقت نکالیں کہ ہم اللہ کے گھر کو صاف کر دیں، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمارا نام کل قیامت کے دن ان حضرات میں ہو کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ہمارا نام اللہ کے گھر کو برباد کرنے والوں میں نہ ہو، اللہ کے گھر کو بے آباد کرنے والوں میں نہ ہو۔ ہمارا نام کن حضرات میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، اور پھر جو بندہ اللہ کے گھر کی بے لوث ہو کے صفائی کرتا ہے بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر بحیثیت انسان کہ جب ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو پھر جب تک 10 حضرات کو بتایا نہ جائے ہمارے دل کو سکون ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ تو یہ بھی مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان اگر عمل کرے تو صرف کس کی رضا کے لیے؟ بولیے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم سب اگر کوشش کریں کہ وقت نکال کر کبھی نہ کبھی سارے حضرات آئیں، اللہ کے گھر کو صاف کریں، تو یقیناً اس سے ہمارے دل بھی آباد ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اجر کے طور پر، پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی کہ جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا رات کے وقت، صحابہ نے جنازہ پڑھا اور اسے جنت البقیع شریف کے اندر دفنا دیا۔ 2-4 دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ خاتون نظر نہ آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ خاتون جو صفائی کرتی تھی آ کے مسجد نبوی کی، وہ نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا اور رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو بیدار کرنا، بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے تو راتوں رات اس کو دفن کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ خاتون، اس کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اللہ کا محبوب، کائنات کا سردار، ہاتھ اٹھا کے تو بخشش کی دعائیں مانگ رہا۔ جس کے لیے حضور بخشش کی دعائیں مانگ دیں تو پھر بتائیے کیا اس کی بخشش یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ یقینی ہے اس کی بخشش۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور تشریف لائے، مسجد تعمیر کروائی، خود بھی مسجد کی تعمیر و ترقی میں، اس کے بنانے میں، آباد کرنے میں حصہ لیا، اور پھر جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ حضور اس کا قبلہ درست نہیں ہے، اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو چکے تو پھر وہ تمام حضرات جو اعتراض کرنے والے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ایک نماز تم نے میرے پیچھے ادا کرنی ہے، جب
انسان کے پاس شریعت کا بھی علم ہو، انسان کے پاس طریقت کا بھی علم ہو، انسان تصوف و حقیقت و معرفت کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز ہو، تو پھر حالت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ تمام حضرات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ جن کو اعتراض تھا کہ قبلے کا رخ ٹیڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے، حضرت داتا گنج بخش نے نماز کے لیے اللہ اکبر جب کہا تو سارے حضرات جتنے پیچھے کھڑے تھے سب کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھ گئے، لاہور میں کھڑے ہو کے تو خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت۔ سلام پھرا، سارے حضرات قدموں میں گر گئے اور معذرت کرنے لگے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، حضور ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ اکبر۔ لہٰذا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور تشریف لائے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، بر صغیر پاک و ہند کا سارا یہ علاقہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے، اپنے مالک کے، اپنے خالق کے سپرد کر دیا اور لاہور میں ڈیرا لگا لیا۔ اب یاد رہے، اکیلا تنہا فرد واحد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت، اور پھر سارے ہی مخالف ہیں۔ لیکن آپ جتنا عرصہ رہے زندگی میں، تو زندگی میں بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کی، لیکن ایک اصول، ایک وظیفہ اور ایک دستور سب کو یاد رہے کہ انسان جب بھی کہیں جائے یا آپ نے کہیں کوئی چیز رکھ دی، رکھنے کے بعد آپ ایک جملہ کہہ دیں کہ اے مالک یہ چیز تیرے حوالے، تیرے سپرد ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں سفر میں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کیا جملہ؟ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں یہ کتاب کہیں رکھتا ہوں، رکھنے کے بعد کہتا ہوں میرے مالک یہ میری کتاب تیرے حوالے، تیرے سپرد ہے۔ آپ چاہے مہینہ نہ آئیں، آپ چاہے سال نہ آئیں، چاہے ساری زندگی پلٹ کے نہ آئیں، جہاں جو چیز رکھ کے جائیں گے وہ اسی طرح آپ کو واپس مل جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ نے ایک باپ بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا ہو بہو باپ کے مشابہ ہے، باپ کے مشابہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتنا تو کوا بھی کوے کے مشابہ نہیں ہوتا کہ جتنا تیرا بیٹا تیرے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا میرے مشابہ کیسے نہ ہوتا، اس کا تو ماجرا ہی بڑا عجیب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے مجھے بتا کیا ماجرا ہے اس کا کیا واقعہ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں نے جہاد پر جانا تھا، اور جب گھر سے نکل رہا تھا تو اس کی جو والدہ محترمہ ہے، میری جو بیوی ہے، وہ امید سے تھی۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میں نے ایک جملہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ مالک میں اس عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میں ایک عرصے کے بعد واپس پلٹا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگا میں اس کی قبر پر گیا، قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آگ نکلی، آگ روشن ہوئی۔ میں گھبرا گیا، پریشان ہوا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا میرے مالک میری زوجہ محترمہ، میری بیوی 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ آگ والا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے پھر اچانک وہی آگ نورانیت میں تبدیل ہوئی، قبر اس کی پھٹی، قبر سے لے کے تو آسمان تک میں نے نور کو دیکھا، میں نے نور کو دیکھا۔ کہتے قبر پھٹی، قبر پھٹنے کے بعد یہ بچہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ قبر سے باہر نکلا اور میری گود میں آ کے بیٹھ گیا، میری گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ غیب سے اے عمر میں نے یہ آواز بھی سنی، اے انسان تو صرف میرے سپرد اپنے اس بچے کو ہی کر کے گیا تھا، تو میرے سپرد صرف اپنے اس بچے کو ہی کر کے گیا تھا،
اگر بچے کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی میرے سپرد کر کے جاتا تو آج جس طرح تجھے بچہ زندہ مل گیا اس کی ماں بھی زندہ مل جاتی۔ لہٰذا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور آئے اپنے آپ کو سپرد کیا اپنے رب کے، مالک میں تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ پھر بڑے بڑے لوگ آئے، جادوگر بھی آئے، شعبدہ باز بھی آئے، طاقتور بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، اس درویش کو، اس بزرگ کو یہاں سے اٹھانے کے بڑے بڑے سب نے جتن کیے، لیکن اس کی زبان پر ایک جملہ تھا، مالک میں نے تو اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہوا ہے۔ اور پھر کوئی بھی اس درویش کا، اس بزرگ کا، اس بابے کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، یہی حضرت داتا گنج بخش جب تنے تنہا لاہور میں پہنچے اور آ کر یہاں ڈیرا لگایا، اللہ اکبر، ایک انگریز اس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو حضرت آصف بن برقیہ نے فوراً انہی کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، حضور اس تخت کو میں لاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کتنی دیر میں لائے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا، تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین فرماتے ہیں حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور آپ اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے، آپ اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے، اوپر اٹھا کے جب نیچے کریں گے تخت سامنے موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی ہی دیر لگی تھی، اور یہ کہاں سے کہاں تھا؟ ایک ملک شام میں تھے، دوسرا ملک یمن میں تھا۔ اللہ اکبر۔ ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں۔ دیر کتنی لگی؟ بس پلک جھپکی تھی، تخت سامنے موجود تھا۔ انگریز نے کہا اتنا لمبا سفر آنے واحد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، اعتراض کیا، قرآن میں یہ الفاظ، یہ جملے درست معلوم نہیں ہوتے، تمہارا قرآن سچا نہیں ہے، اگر سچا ہے تو پھر مجھے سمجھایا جائے، اتنی جلدی اتنا بڑا تخت اتنا سفر طے کر کے تو کس طرح آ سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، کسی سے بھی عقدہ حل نہ ہوا، ہر شخص نے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اعتراض بہرحال پھر اسی جگہ پر برقرار۔ چلتے چلتے لاہور پہنچ گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا تھا، سامنے سے گزرنے لگا تو کسی سے پوچھا کہ یہ یہاں پر کون رہتا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے داتا صاحب کا پتہ بتا دیا، اور ساتھ ہی بتانے والا کوئی ایسا تھا کہ جو عقائد و نظریات میں آپ کے مخالف تھا۔ کہنے لگا یہ شرک و بدعت کا اڈا ہے۔ جب وہ انگریز وہاں پہنچا تو اسے خوشبو محسوس ہوئی، کہنے لگا جہاں شرک ہو وہاں سے خوشبو تو نہیں آتی، جہاں شرک ہو وہاں سے خوشبو تو نہیں آتی، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ممکن ہے میرے سوال کا جواب یہ بابا ہی دے دے؟ اللہ اکبر۔ وہ انگریز حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آ کر اپنا سوال دہرایا، سوال بھی کمال اور جواب بھی کمال، سوال دہرایا، کہنے لگا حضور میرا سوال یہ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے سوال بھی کیا ہے، یہ آنے واحد میں تخت اتنی دور سے اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، تخت کیسے آیا کیسے نہیں آیا، پہلے یہ بتا تو نے کھانا کیا ہے، پہلے یہ بتا تو نے کھانا، ٹھنڈا پیے گا گرم پیے گا، کیا کھائے گا تو؟ وہ کہنے لگا حضور میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا ایویں نہیں اسی داتا داتا کہندے، داتا کا لفظی معنی ہے دینے والا، داتا کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور گنج بخش کا معنی کیا ہے؟ یہ خزانے عطا کرتے ہیں۔ یہ کیا عطا کرتے ہیں؟ خزانے عطا کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ کیا پیے گا، کہنے لگا حضور چائے پیوں گا، گرم کا ارادہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے ہاتھ بڑھایا کہ اچانک آپ کے ہاتھ پر ایک کپ اور گرم گرم چائے ظاہر ہو گئی۔ آپ نے وہ کپ اس کی طرف جب بڑھایا تو بجائے اس کے کہ وہ انگریز اس کپ اور چائے کو پکڑتا، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا تیرا تو سوال اور تھا، تو چائے کی پیالی پر ہی بے ہوش ہو گیا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ چائے نہیں، وہ حقیقت میں میرے سوال کا جواب تھا، وہ چائے نہیں، وہ حقیقت میں میرے سوال کا، بولیے میرے سوال کا
جواب تھا۔ لوگوں نے کہا تیرے سوال کا جواب کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگا یہ کپ کوئی عام نہیں، یہ تو میں کپ اپنے ملک میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ تو میرے گھر کی پیالی ہے، یہ تو میرے گھر کی وہ پیالی جس میں میں چائے پیا کرتا تھا، یہ تو پیالی داتا صاحب کے ہاتھ پر ظاہر ہو چکی۔ اگر داتا صاحبان واحد میں میرے گھر میں پڑی ہوئی وہ پیالی جس میں میں چائے پیتا ہوں وہ لا سکتے ہیں، تو جناب سلیمان کا امتی بدرجہ اولا تخت بھی وہاں سے یہاں لا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف چائے نہیں، یہ میرے سوال کا جواب بھی ہے، میری تسلی بھی ہے، میری تشفی بھی ہے۔ جب اس نے صرف وہ کب دیکھا، قدموں میں گرا، کلمہ طیبہ پڑھ کے داتا صاحب کا غلام بھی بن گیا۔ یہ ہے جناب داتا گنج بخش علی حجویری، اور یقیناً اس وقت سے لے کر 977 سال گزر چکے۔ کتنے؟ 977 سال گزر چکے۔ ابھی کل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ختم ہوا۔ 977 سال، 1000 سال ہونے کے قریب ہے۔ اور آج بھی اگر آپ میں سے کوئی شخص صبح چلا جائے داتا کا آستانہ پھر بھی آباد ہے، شام کو چلا جائے داتا کا آستانہ پھر بھی آباد ہے، رات کے آخری پہر چلے جائیں داتا کا آستانہ پھر بھی آباد ہے۔ اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ دل میں جو بھی ارادہ لے کے جائے، صبح جائے، شام جائے، رات جائے، جو چاہت ہوتی ہے میرے داتا آج بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے تو کہا تھا جن کو جو نصیب ہوا، جن کو جو ملا، وہ ہم سے بڑی اعلیٰ شخصیات تھی، وہ جب کہہ گئے کہ گنج بخشے، بولو سارے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا، بولیے کاملارا رہنما۔ اگر کوئی ناقص داتا صاحب کی خدمت میں جاتا ہے، ناقص جاتا ہے، داتا صاحب اس کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کامل جاتا ہے، داتا صاحب اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔